آج ہم استغفراللہ کی ایسی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ بہت سارے مسلمان اس کی اصل طاقت سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ استغفراللہ کی ایسی فضیلت جسے جاننے کے بعد شاید آج آپ لوگ اپنی زندگی بدل دیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں استغفراللہ کی وہ حیران کن فضیلت جانیں گے جسے جاننا آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں اور آپ سب کا بھی بے حد شکریہ۔ آپ سب اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنے اچھے کومنٹس کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے نواز دے اور ترقیاں دے، آمین ثم آمین۔ چلے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک شخص حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، دعا فرما دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جا کر استغفراللہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دو اور میرے پاس تب آنا جب تمہارے 10 بیٹے ہو جائیں۔ اس بات پر وہ شخص اتنا حیران ہوا کہ 10 بیٹے، میرے ہاں تو ایک بھی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، تو میرے 10 بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بہت حیرانی میں اس نے پوچھا کہ حضرت 10 بیٹے کیسے ہوں گے، میرے ہاں تو اولاد بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے یہی جواب دیا کہ بس جا کر استغفراللہ پڑھو اور میرے پاس تبھی آنا 10 بیٹے لے کر۔ چنانچہ کافی سال گزرتے گئے اور اس شخص کے ہاں 10 بیٹے ہو گئے اور ان 10 بیٹوں کے ساتھ وہ شخص کافی سال بعد آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں اتنا حیران ہوں کہ واقعی اللہ نے مجھے 10 کے 10 بیٹے دے دیے، لیکن آپ کو یہ بات کس طرح سے معلوم تھی کہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے؟ تو حضرت کہتے ہیں یہ میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ نوح میں کہ میں استغفراللہ کی کثرت کرنے والوں کے لیے نہ صرف رزق دوں گا، مال دوں گا، اولاد دوں گا، بلکہ بارشیں بھی نازل فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب سچا وعدہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے، بس خلوص دل سے انسان استغفراللہ پڑھتا رہے۔ ایک بھکارن جو کہ روز بادشاہ سے بھیک مانگنے آتی تھی، بادشاہ کو اس بھکارن سے بہت زیادہ عشق ہو گیا اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ وہ بھکارن صبح سے لے کر شام تک روتی رہتی اور بہت زیادہ توبہ استغفار پڑھتی۔ تو اس کی کنیز وغیرہ دیکھ کر اسے اتنا حیران ہوتی اور کہتی اب تو آپ ملکہ بن چکی ہیں، آپ کے پاس دنیا جہان کے خزانے موجود ہیں، نعمتیں موجود ہیں، اب آپ کیوں روتی ہیں؟ تو وہ بھکارن یہ جواب دیتی ہے کہ مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہیں مجھ سے یہ سب کچھ چھین نہ لیا جائے۔ میری کیا اوقات تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا؟ میں اس خوف سے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ استغفراللہ پڑھتی رہتی ہوں کہ کہیں مجھ سے نعمتیں نہ چھین جائیں۔ میرا مالک جو مجھے دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے، تو کہیں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نعمتیں مجھ سے چھین نہ جائیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ استغفراللہ پڑھنا اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کثرت سے استغفراللہ پڑھتے تھے، صرف اس خوف سے کہ کہیں جو ان کو ملا ہے سب کچھ وہ اس وجہ سے نہ چھین جائے کہ اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان کے لیے بہت ہی زیادہ شرمندگی اور رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ سب کو بھی زندگی میں بہت ساری نعمتیں ملیں تب بھی کثرت سے استغفراللہ پڑھیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے کسی بات پر اور ہم سے نعمتیں نہ چھین جائیں۔ ان نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے گناہوں پر ہمیشہ شرمندہ رہنے کے لیے استغفراللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب واقعہ غور سے سننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا، لوگ بہت سارے مجمع میں جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جاؤ اپنے رب سے پوچھو کہ ہم پر بارشیں کب نازل فرمائے گا، کیونکہ بارش ان لوگوں کے لیے بے حد زیادہ ضروری تھی قحط کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ سب کو پتہ ہے، کوہ طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو کہنے لگے یا اللہ پاک بارشیں نازل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی قوم میں سے ایک شخص کو نکال دو تو پھر میں تم پر بارشیں نازل کر دوں گا، اور وہ شخص میری بہت زیادہ نافرمانی کر رہا ہے 40 سال سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے رہے کہ نہ جانے وہ شخص کون سا ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ یہاں سے ہماری قوم سے چلا جاتا ہے دوسری جگہ پر تو یہ ہم پر بارشیں ہو سکتی ہیں۔
جو نافرمانیاں 40 سال سے کر رہا تھا، اچانک سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا اور وہ گڑ گڑا کر رونے لگ گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اتنی معافی مانگی اور استغفر اللہ پڑھتا رہا، یا اللہ آج بس معاف کر دے، ہمیشہ کے لیے بس انشاءاللہ میں تیرا نیک بندہ بن کر رہوں گا، اب کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ تو ہر دفعہ ہی ہر وقت کھلا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر رحمت کی بارش نازل ہوئی، جو کہ بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے قوم سے وہ شخص جا چکا ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شخص کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شخص تمہاری قوم میں ہی موجود ہے، لیکن اس کی اور میری صلح ہو گئی، اس نے مجھ سے توبہ استغفار کی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اور یہ بارش بھی اسی کی توبہ کرنے کی وجہ سے تم لوگوں پر نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ میری شدید نافرمانیاں کرتا تھا، گنہگار تھا، میں نے تب نہیں اس کا نام بتایا، تو میں تمہیں اب کیا بتاؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم دنیا والوں کے عیبوں پر پردہ رکھیں۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک گنہگار انسان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ عزت عطا فرما دیتا ہے، جو انسان استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شخص کا واقعہ آپ سب کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ایک شخص بہت ہی زیادہ مالدار ہوتا تھا، دنیا جہان کی آسائشیں نعمتیں اس کے پاس ہوتی تھی، لیکن وہ ایک شدید مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگا، یا اللہ پاک میں وعدہ کرتا ہوں میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا اور مجھے معاف کر دے، شاید گناہ کی وجہ سے مجھ پر بیماری آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت تندرستی دی، تو وہ پھر سے ہی مطلب کہ برائیاں کرنا شروع کر دیا، عیاشیاں شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ پھر کچھ دن گزرے ہیں، اس نے پھر اس کے پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی، اس طرح سے یہ سارے واقعات 70 دفعہ چلتے رہے۔ تو فرشتوں نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ پاک یہ ہر دفعہ تیری نافرمانی کرتا ہے اور تو توبہ استغفار پھر کرنے آ جاتا ہے، اپنے وعدے توڑ دیتا ہے اور پھر تو اسے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، توبہ استغفار کرتا رہے گا، میں اس پر ایسی ہی نعمتیں برساتا رہوں گا، ایسی ہی بارشیں کرتا رہوں گا۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اگر ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو ہمیں رسوائی ملتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ہمیں عزت ملتی ہے۔ تو اپنا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن سٹرونگ کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گڑ گڑا کر۔ ہمارے ساری پریشانیوں کا حل صرف اور صرف استغفر اللہ میں موجود ہے۔ آج سے ہی اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو شامل کر لیں، آپ معجزے بھی دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھیں گے، بلکہ آپ اپنے اندر بھی تبدیلی محسوس کریں گے، کس طرح سے کہ آپ کا دل جو ہے بالکل ہی مطمئن ہو جائے گا، آپ کو ایک قسم کا سکون محسوس ہوگا، آپ کو بے چینی ختم ہو جائے گی، انزائٹی ختم ہو جائے گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف ایک عمل جو کہ ہے استغفر اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ سارے وظائف ایک طرف رکھ لیے جائیں اور استغفر اللہ ایک طرف رکھ لیا جائے تو استغفر اللہ ان سارے وظائف پر بھاری ہوگا۔ استغفر اللہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر کوئی انسان سمجھے اور اگر کوئی انسان خلوص دل سے استغفر اللہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، کیونکہ دعا ایک دستک کی طرح ہوتی ہے، اور دستک دینے سے مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ تو آئیں آج سے ہی استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ سے نہ صرف ہمیں اس دنیا میں کامیابی ملے گی بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، اس وجہ سے کہ ہم زندگی میں بہت زیادہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور استغفر اللہ پڑھنے والے کے لیے اجر و ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ درود شریف کو بھی پڑھا کریں، درود شریف کی بھی بے حد فضیلت ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے درود شریف کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں، استغفر اللہ کو بھی شامل کریں، اور استغفر اللہ پڑھنے کا بہترین سے بہترین وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ کوشش کیا کریں تہجد کے ٹائم استغفر اللہ پڑھا کریں، لیکن استغفر اللہ اگر آپ تہجد کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے، دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، اور اس کو لازمی زندگی میں اس طرح سے ایڈ کریں جس طرح سے کھانا پینا ہماری زندگی میں شامل ہے۔ تو استغفر اللہ کو پیاری بہنوں مت چھوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کرے، ہم انسان بہت زیادہ گنہگار ہیں، جانے انجانے میں ہم بہت زیادہ گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے عمل ہماری بخشش کے لیے وہ ہے استغفر اللہ۔
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، اور اسلامک کنٹینٹ بنانے والے تمام چینلز کو لازمی سپورٹ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں، ان کی ویڈیوز مکمل دیکھا کریں، اور کمنٹ کر دیجیے گا پیارا سا استغفر اللہ کے حوالے سے کہ آپ نے استغفر اللہ شروع کر لیا ہے یا نہیں کر لیا. تو مجھے بتائیے گا، مجھے آپ سب کے کمنٹس کا بہت انتظار رہے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے. اللہ تعالیٰ اس ویڈیو سننے والے کے تمام پریشانیاں غم دور کرے، اور اس کو بہت زیادہ ترقی دے، کامیابی دے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.